السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ سوچ پر بات کر رہے ہیں، صفر کا تصور اور انسانی کوشش کی اصل قدر کیا۔ ہمارے پاس ایک واقعہ ہے جو روس کے تعلیمی نظام سے جڑا ہے۔ وہاں طالب علموں کو صفر نمبر نہ دینے کا ایک خاص فلسفہ پایا جاتا ہے۔ ایک طالب علم کے ذاتی تجربے سے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کسی کی محنت کو مکمل طور پر مسترد نہ کرنے کے پیچھے کیا گہری سوچ ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ واقعہ سنانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ امتحان کے نمبروں سے ہٹ کر ایک طالب علم کی مجموعی کوشش، اس کی نیت اور اس کے انسان ہونے کی حیثیت، اس کو کیسے اہمیت دی جا سکتی ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ یہ نظریہ ہماری اپنی زندگیوں میں کہاں کہاں لاگو ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ کہانی ایک ایسے طالب علم کی ہے جو ماسکو یونیورسٹی جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے، لیکن وہاں کے گریڈنگ سسٹم سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ وہاں سسٹم یہ ہے کہ سب سے اونچا درجہ 5 ہے، بہترین کارکردگی پر ملتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگر کوئی طالب علم کسی سوال کا جواب نہ دے یا سمجھیں بالکل خالی پرچہ واپس کر دے تو اسے صفر نہیں ملتا۔ ہاں، یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ اسے صفر کے بجائے 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے طالب علم بھی حیران ہوا، شاید کچھ پریشان بھی ہوا ہوگا کہ یہ کیسا نظام ہے بھائی۔ تو اس نے اپنے پروفیسر ڈاکٹر فیودور مدروف سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ بظاہر ناانصافی کیوں ہے؟ اگر جواب نہیں دیا تو صفر ملنا چاہیے نا؟ اور پروفیسر کا جواب، وہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ جی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا جواب بڑا سادہ تھا مگر بہت گہرا تھا۔ انہوں نے پوچھا، ہم کسی انسان کو صفر کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا جس نے طالب علم کو ایک دم سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تمام کوششیں جو شاید نظر نہیں آتی، طالب علم کا صبح سویرے جاگنا، ٹھنڈے موسم میں یونیورسٹی آنا، پبلک ٹرانسپورٹ کی مشکلات جھیلنا، لیکچر سننا، نوٹس بنانا، امتحان کی تیاری کرنا، یہ سب کچھ، یعنی وہ ساری جد و جہد جو امتحان کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے کی ہے، اپنی کمائی سے یا والدین کی محنت کی کمائی سے کتابیں، کاپی، قلم خریدنا، شاید کمپیوٹر لینا، پڑھائی کی خاطر دوسری تفریحات یا آرام قربان کرنا، یہ سب کچھ اس 2 نمبر میں شامل ہے۔ بالکل۔ پروفیسر مدروف کے مطابق یہ 2 صرف اس بات کا نتیجہ نہیں کہ جواب غلط تھا یا نہیں دیا گیا، بلکہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پرچہ دینے والا ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ایک ایسا انسان جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا۔ تو یہ نمبر اس کی اس صحیح کا، اس کی موجودگی کا، اس کے انسان ہونے کا احترام ہے۔ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے، کسی نہ کسی مقام کا مستحق ضرور ہے، اسے مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو واقعی ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے نمبر دینے کا۔ جب طالب علم نے یہ سنا تو اس پر کیا گزری؟ کیا رد عمل تھا اس کا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ طالب علم یہ جواب سن کر کافی جذباتی ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی محض موجودگی اور کوشش کی بنیاد پر اپنی انسانی قدر کا احساس ہوا تھا۔ یہ احساس کہ چاہے وہ جواب نہ بھی دے پایا ہو، اس کی حیثیت صفر نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ نکتہ بھی نکلتا ہے کہ صفر کا عدد کتنا حوصلہ شکن ہو سکتا ہے۔ یہ کسی کو بالکل ناکارہ، بے وقت محسوس کرا سکتا ہے۔ شاید اسے یہ لگے کہ اس کی ساری محنت بیکار گئی اور وہ آئندہ کے لیے ہمت ہار بیٹھے۔ جی بالکل، یا شاید علم سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لے۔ صفر ایک طرح سے مکمل نفی ہے نا؟ جبکہ 2 کم ہی صحیح ایک مثبت عدد ہے، ایک شروعاتی نقطہ ہے، آگے بڑھنے کی گنجائش ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ صفر ایک مکمل خاتمے کا تاثر دیتا ہے، جبکہ 2 ایک امید باقی رکھتا ہے کہ ہاں، بہتری کی گنجائش ہے۔ اور یہ فلسفہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، صرف تعلیمی اداروں تک ہی محدود نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی کے ہر شعبے میں لوگ کوشش اور محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک گھریلو خاتون ہے، وہ روز کھانا پکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی نمک زیادہ ہو جائے، کبھی کھانا تھوڑا جل جائے،
لیکن کیا اس کی نیت اور روز کی محنت کو صفر کر دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح ایک والد ہے جو گھر کا خرچ چلانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق معیار زندگی نہ دے پائیں، لیکن کیا ان کی کوشش کی کوئی قدر نہیں؟ یقیناً ہے۔ یا کوئی مزدور، کوئی ملازم جو اپنی ڈیوٹی پر آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، شاید اس کا کام ہمیشہ پرفیکٹ نہ ہو، شاید اسے غلطیاں بھی ہوتی ہوں، لیکن اس کی روز کی حاضری، اس کی کوشش کو مکمل طور پر نظر انداز کر دینا، کیا یہ ناانصافی نہیں؟ یقیناً ناانصافی ہے۔ ہر کوئی اپنی بساط، اپنی صلاحیت اور اپنے حالات کے مطابق جدوجہد کر رہا ہے۔ اگر ہم صرف حتمی نتیجے یعنی پرفیکشن کو ہی معیار بنائیں اور اس تک نہ پہنچنے والی ہر کوشش کو صفر قرار دے دیں تو ہم شاید بہت سے لوگوں کی محنت، ان کی نیت اور ان کی انسانی حیثیت کو ٹھیس پہنچا رہے ہوں گے۔ یہ روسی پروفیسر کا نظریہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نتیجے سے پہلے کی جانے والی کوشش بذات خود قابل قدر ہے۔ تو یہ گفتگو ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اس اصول کو کتنا اپناتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں، دوست ہوں، ساتھ کام کرنے والے ہوں یا معاشرے کے دیگر افراد ہوں۔ بالکل، اور یہی آج کی گفتگو کا مرکزی خیال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کی کوششوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف کامیابی یا ناکامی کی بنیاد پر ان کی قدر متعین کرتے ہیں، یا اس عمل کے دوران کی گئی ان کی جدوجہد، ان کی نیت اور ان کی انسانی تکریم کو بھی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے فیصلوں اور رویوں پر نظر ثانی کی دعوت دیتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔